السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھا ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ آپ کو معلوم نہ تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، یہ زینب ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بولتی ہو؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ، سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیے، اگر آپ ایک وادی کے دو کنارے پر اترے، ایک کے سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ دوسری عورت دوسرے مردوں کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روم مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبطی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپی کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑ کا دودھ پیتا ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تئیں ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں جس کو چاہے الگ رکھے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھے اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بلا لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے کیونکہ یہ آپ کی منشا پر موقوف تھا، بشرطِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہے۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہابہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، چنانچہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں پر 2 دن قیام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی اور عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر میں ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صوفیہ بنت حیی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صوفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج آپس کی رشق و رقابت کی وجہ سے آپس میں روٹ گئی تو میں نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے اور ان کے رب نے انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دیں، تو اسی مضمون کی آیت التحریم نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام کا قرعہ نکالا۔
رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتے جاؤ کہ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے دور رہ گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اسی لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں اس ذخیرہ گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ اور بچھوؤں کا بسیرا ہوتا تھا، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی، اے رب، ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے جس کے ہاں آنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، اللہ مجھے آپ کا قریب پسند ہے، تاہم آپ کی خواہش کو تاریخی دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسو سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فرمایا، بلال، پھر بھی شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی زمین آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کی گردش میں اہل عقل کی نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہ کیا تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اگر مجھ سے کچھ غلط ہوا ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، اور میری آنے والی ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔